اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو بندے کو ڈاکٹر کے قدموں میں موت دے دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو بندے کے نام مردوں کی فہرست سے نکلوا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست تھے، وہ ایک ہاسپٹل کے ڈائریکٹر تھے، بڑے تھے، 300 بیڈ کا ہاسپٹل تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے پاس لسٹ آئی ان مریضوں کی جو فوت ہو گئے، تو روزانہ میں سائن کرتا تھا تو وہ ڈیڈ باڈیز وارثوں کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ تو میں سائن کرنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا ان کے چہرے تو دیکھ لوں۔ کہنے لگا میں نے چہرے جو دیکھے تو ایک بوڑھا آدمی تھا۔ ایسے ہی میرے ذہن میں گیا کہ کہیں اس کو فٹ کا دورہ تو نہیں پڑا، تو میں نے ٹیکا منگوایا اور انجیکشن اس کو لگا دیا۔ اللہ کی شان، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو فہرست سے نام نکلوا دیتے ہیں۔ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں کہ ملک کے صدر وزیر اعظم کے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، VVIPs کے ہارٹ اسپیشلسٹ۔ ایک نوجوان آیا اور آ کے اس نے ان سے چیک اپ کروایا، تو ڈاکٹر صاحب نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ یور ہارٹ از فنکشننگ ایز گڈ ایز دیٹ آف اے ینگ مین، کہ تمہارا دل تو ایک نوجوان بندے کے دل کی طرح ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے ان سے اپنی فائل پکڑی اور پیچھے مڑ کر جو قدم اٹھایا وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے قدموں میں جان دے دیتا، موت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مردوں کی فہرست سے بندے کا نام نکلوا دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان موت سے بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے وہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو بڑے غور سے دیکھا۔ تو جس بندے کو غور سے دیکھا اس پہ بہت خوف طاری ہوا۔ وہ اٹھ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت مجھ پہ بہت خوف ہے اس شخص کا جس نے مجھے غور سے دیکھا، آپ پلیز ہوا کو حکم دیں مجھے دور فلاں جزیرے کے اندر پہنچا دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ اتنے میں آپ نے اس بندے کو بلایا جس نے گھور کے دیکھا تھا، پوچھا کہ بھئی کون ہو؟ اس نے جواب دیا جی ملک الموت۔ تم اسے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو میں نے فلاں جزیرے کے اندر نکالنی ہے اور یہ آپ کے دربار میں یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ اس نے مجھ سے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دیں۔ ملک الموت نے کہا السلام علیکم، میں بھی اسی جزیرے میں جا رہا ہوں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے 5-6 آدمی سفر پہ 7 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، بجلی چمکنے لگ گئی، اتنی خوفناک بجلی چمک رہی تھی کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ آج یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو لے کے جائے گی۔ وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، مگر بارش بھی نہ تھمتی تھی اور بجلی چمکنا بھی نہ رکتی تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسے کرو، ایک ایک کر کے باہر نکلو،
جس کو بجلی نے جلانا ہوگا وہ جلا دے گی تو باقی تو سکون کا سفر کر سکیں گے. چنانچہ ایک نکلا، بجلی چمکی مگر اس کو جلایا نہیں، وہ واپس آ گیا. پھر دوسرا نکلا، خیریت سے واپس آ گیا. تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، 6 نکلے اور 6 کے 6 کو بجلی نے نہیں جلایا. ایک باقی رہ گیا. سب کہنے لگے کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، تیری وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہوئی ہے، نکل باہر. اس نے کہا میں نہیں نکلتا. سب زور لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ نکل باہر، وہ کہتے نہیں نکلتا. وہ ایسا وہاں پر جمع کہ اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں غار سے باہر نہیں نکلوں گا. تو کچھ دیر کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ باہر نہیں نکلتا تو ہم تو سب ایک ایک کر کے نکل چکے، چلو ہم نکلتے ہیں اور ہم سفر پہ چلتے ہیں، یہ اندر ہی رہے. جیسے ہی وہ 6 کے 6 باہر نکلے، بجلی چمکی اور 6 کے 6 کو موت آ گئی. اب یہ سب دھکیل رہے تھے 7ویں کو، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ موت کا وقت تو ہمارا قریب آ چکا. کہتے ہیں کہ 2 چور کسی گھر میں آئے چوری کرنے کی نیت سے، تو ایک بڑھیا اور بوڑھا کمرے میں سوئے ہوئے تھے. انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا چارپائیوں کے ساتھ، اور دونوں کی چارپائیاں اٹھا کر صحن میں رکھ دی، منہ پہ ٹیپ لگا دی تاکہ ہم کمرے میں تسلی کے ساتھ سامان کو کھولیں گے اور قیمتی سامان کو لے جائیں گے. جیسے میاں بیوی کی چارپائیاں انہوں نے صحن میں رکھیں، یہ کمرے کے اندر گئے کہ ہم چوری کرتے ہیں. اچانک کمرے کی چھت گری اور یہ دونوں چور دب کر مر گئے. محلے والے آ گئے، شور ہوا تھا. اب وہ حیران کہ میاں بیوی تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا بھئی تمہیں باہر کس نے نکالا؟ ان کا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اندر سوئے ہوئے تھے. ان کو کھولا گیا. جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے اندر 2 چوروں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں. پتہ چلا کہ چور ان کو نکال رہے تھے کہ ہم چوری کریں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی موت کا خود انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. تو انسان کئی مرتبہ موت سے دور بھاگتا ہے اور حقیقت میں وہ موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں. مہلت ہر ایک کو ملی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اس مہلت سے جو فائدہ اٹھائیں وہ خوش نصیب انسان ہے. اس دنیا میں آپ کو اللہ کا منکر تو مل جائے گا، رسالت کا منکر بھی مل جائے گا، دین کا منکر بھی مل جائے گا. اس دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا. دہریے سے دہریہ بھی ہوگا تو یہ مانے گا کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے. جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اس کے لیے تیاری کر لے. اور موت کی تیاری یہ نہیں کہ انسان جاگنگ کرے اور ویٹ لفٹنگ کرے اور ایکسرسائز کرے، نہیں. موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے، اور جو لوگوں کے حقوق اس پر ہیں ان سے معافی مانگ لے.